बेसिकली हमें जी विरासत में बहुत हाई प्राइस ऑफ पावर मिली। बहुत महंगी थी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत है, और वो उसकी बहुत सारी वजूहात थी जो हमने रीसेंट जो पावर जनरेशन के अंदर जितनी भी एडिशन पिछले सालों में हुई थी वो सब यूएसडी डॉलर्स में थी। हमारे रुपए का रेट 100 रुपए से 285 300 पे गया, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, और इसका हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स के शेयर के अंदर बहुत बड़ा एक इजाफा हुआ। तकरीबन 8 रुपए पर यूनिट का हमारा सिर्फ इजाफा हमारे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने और रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ, जिसका पूरा कंज्यूमर्स के ऊपर बोझ आया। और हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था और टारगेट ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का और इस हुकूमत का कि लोगों के लिए कीमत बिजली को कम किया जाए। हमने हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो जो पावर सेक्टर का डेट है वो इस वक्त मौजूद है। हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो इंटरनेशनल है, हमारी तकरीबन 9 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट है, जो कि इंटरनेशनल बहुत अच्छा कंपैरिजन के अंदर है। कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने इन्हीं बंधे हुए हाथों के साथ पिछले 18 महीने के अंदर बिजली की कीमत को तकरीबन 10 से 10.5 रुपए फ़ी यूनिट का के अंदर हमने उसकी रिडक्शन की। और जहाँ जहाँ हमें मौका मिला, हमारी सरप्लस पावर थी, हमने 3 महीने का एक पैकेज किया, इंडस्ट्री को 26 रुपए फ़ी यूनिट जो प्रोवाइड करना शुरू किया। ईवी जो बहुत एक अहम किरदार अदा करेगा, उसको हम 71 रुपए से नीचे 39 रुपए फ़ी यूनिट के ऊपर कम करके लेके आए। बहुत सारे लोग हमेशा अखबारात के अंदर ये पीटीवी की फ़ी की बात किया करते थे कि इसका आपकी बिजली के रेट्स के साथ क्या जी ताल्लुक़ है। जो ये मस्जिदें हैं उनको भी पीटीवी फ़ी को चार्ज करना पड़ता है। तो हमने जहाँ जहाँ हार्वेस्ट कर सके एक एक कतरे को इकट्ठा किया और बिजली की कीमत को 10 साढ़े 10 रुपए से कम किया ओवरऑल। और इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 16 रुपए पर यूनिट के अंदर कमी लेके आए। आईएमएफ के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत हमें हेल्प किया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, एफएस साहब ने। और हमने 8-9 महीने की जद्दोजहद करने के बाद उनको कहा कि मेरे पास 7,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली पड़ी है, मैं उसको बंद अलमारियों के अंदर रख के क्या करूँगा। वो भी हमने उनसे इजाज़त ली, और 1-2 हफ्ते पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 साल के लिए, ताकि प्रॉपर प्लानिंग हो सके, इंडस्ट्री कर सके, एग्रीकल्चर कर सके, उनकी शिफ्टें बढ़ सकें, इसको हमने तकरीबन 7.5 सेंट पर यूनिट, जो हमारे रीजन के अंदर बहुत एक कंपेटिटिव प्राइस है, उससे इजाफी बिजली की कीमत को जो हमें उसकी कॉस्ट कर रही है उसी के ऊपर आगे लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये हमारी एक जो जद्दोजहद है ये आइंदा भी प्राइस रिडक्शन के अंदर जारी रहेगी, लेकिन अभी तक जो हमने अचीव किया वो आपके सामने है। हमने CTBCM इसका ऑपरेशनलाइज किया। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म साबित होगा और हो रहा है। हम जनवरी-फरवरी में इसको ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं। नवंबर के अंदर व्हीलिंग चार्ज आ जाएगा, जो 20 साल से हर हुकूमत कोशिश कर रही थी, वो नहीं हो सका, इस काबीना ने किया। इसका मतलब ये है कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान बिजली ख़रीद नहीं कर सकेगी, लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ बिजली फ़रोख्त और ख़रीदनी पड़ेगी, जिससे आपको बेहतरीन कीमतें इन द फ्यूचर मिलेंगी। अब हुकूमत बिजली ख़रीद की बिज़नेस में से बाहर आ चुकी है। इससे बड़ा रिफॉर्म पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की एनवायरनमेंट के अंदर ना आ सकता है, ना आएगा। इनएफिशिएंट जेनकोस थे, हमारे ऊपर बोझ था। 7 अरब रुपए की एक्स्ट्रा हम तनख्वाहें दे रहे थे एक डेड प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए। उनको हमने जितने भी प्लांट्स थे उनको हमने ऑक्शन आउट किया, उनकी जो मशीनरी थी, यूजलेस प्लांट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 17 यूनिट ऑक्शन हो चुके हैं। तकरीबन 48 अरब रुपए हुकूमत की एक ऑर्गेनाइजेशन ने ख़रीदे हैं और 9 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर ने लिए हैं। सेक्युलर डेट, इधर मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, ये इसके आर्किटेक्ट थे। टास्क फोर्स के अंदर हमने मिल के काम किया। 1.2 खरब रुपए के सेक्युलर डेट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें हेल्प किया। बैंक्स की बहुत कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। उन्होंने हमें जो इंटरेस्ट का रेट था, फाइनेंशियल कॉस्ट है, उससे कम किया। और पहली दफ़ा तारीख़ के अंदर अब इस 1.2 खरब रुपए के सेक्युलर डेट को ख़त्म करने का प्लान इन प्लेस है, जो कि 6 सालों के अंदर बग़ैर कंज्यूमर के ऊपर इजाफी बोझ डाले, वही जो DSS का चार्ज था उसी के अंदर रहते हुए अगले 6 साल के अंदर इस अमाउंट से सर्कुलर डेट आपका इंशाल्लाह
ختم ہو جائے گا. سیکولر ڈیٹ کے اندر اضافے کو روکا. 700 کچھ ارب روپے کا ہم نے سیکولر ڈیٹ کو ریڈیوس کیا ایک سال کے اندر. وہ صرف ریڈیوس ہم نے ری نیگوسیٹ کر کے اور انٹرسٹ ریٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوا اس سال, بلکہ وہ اس لیے بھی ریڈیوس ہوا کہ ہم نے 500 تقریباً 80 ارب روپے سے زیادہ کی جو نقصانات تھے جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کیا کرتی تھی, اس کو ایک سال کے اندر 193 ارب روپے سے کم کیا. یہ وہ ریفارم ہے جو بہتر جی گورننس کے ذریعے آیا. یہ وہ ریفارم ہے جہاں سیاستدان کو اور بیوروکریٹ کو اور جج کو اور کسی بھی کی سفارش کے بغیر بورڈ ممبرز کو انڈکٹ کر کے آیا. یہ وہ ریفارم ہے جہاں کمپنیز کو, جہاں ہماری وزارت نے کمپنیاں نہیں چلائی, ہمارے بورڈز نے کمپنیز کو جی چلایا, اور یہ 193 ارب روپے کا نقصان ایک ہی سال کے اندر کم کیا. ہمیں تقریباً 80 ارب روپے سالانہ کا نقصان صرف ایک کوئٹہ الیکٹرک کمپنی کا ٹیوب ویل سے آتا تھا. 27,000 ٹیوب ویل کے مالکان بجلی استعمال کرتے تھے, بل نہیں دیا کرتے تھے. اس کو ہم نے تقریباً فیڈرل گورنمنٹ نے 38.5 ارب روپے انویسٹ کیے, پروونشل گورنمنٹ نے 16.5 ارب کیے, اور اسی سال ہمیں انشاءاللہ جو پچھلے 3 مہینے کا ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے, اسی سال ہم 40 ارب روپے کی ریکوری اس میں سے کر سکیں گے. یعنی ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ جو سولرائزیشن کے اوپر آئی وہ ایک ہی سال کے اندر نقصان کم ہونے کی وجہ سے ہم اچیو کر چکے ہوں گے, کر رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی خواب و خیال کی دنیا میں نہیں ہم رہ رہی ہے, ریئلسٹکلی ہم نے آٹومیشن ان دا پاور سیکٹر کو بہت اگریسولی رول آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارے میٹرز کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے سولر نیٹ میٹرنگ کے جو میٹرز ہیں ان کا بھی معلوم نہیں ہے کس قسم کی فریکوینسی کے اوپر فیڈ بیک الیکٹریسٹی آ رہی ہے, آپ کے سسٹمز کو کتنا ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے اس کی پلاننگ کے اندر شامل کر چکے ہیں, اور اگلے 3 سال پاکستان کا پورا جو لینڈسکیپ ہے ہمارا میٹرائزیشن کا, نہ صرف فیڈرز بلکہ ہر ٹرانسفارمر جی میٹرڈ ہوگا, اور ہر میٹر سنگل فیز ہو 3 فیز ہو, تمام میٹرز کی آٹومیٹڈ میٹرنگ ہوگی, جہاں پری پیڈ سروسز وغیرہ ہر قسم کی سہولیات ہمارے کنزیومرز کو میسر ہوں گی. آگے جی چلیں. ہم نے بہت ایک میجر ریفارم کیا. یہ منسٹری چلتی کس طرح ہے؟ یہ منسٹری صرف ایک وزیر, ایک سیکرٹری, 3 ایڈیشنل سیکرٹریز, 4-5 جوائنٹ سیکرٹریز, 4 ڈپٹی سیکرٹریز. ہم لوگ پاور سیکٹر کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہم لوگ پبلک پالیسی کے ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں, پبلک مینجمنٹ کے ہو سکتے ہیں, ہم لوگ جی گورننس کے ہو سکتے ہیں اگر ہیں, لیکن ہمیں پاور سیکٹر کی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کا انسٹیٹیوشنل کو میموری ہماری وزارت میں تھی نہیں, نہ ہی ایکسپرٹیز تھی. ہم نے پی پی ایم سی کو ایک ٹیکنیکل آرم ڈکلیئر کیا, اس کو بہترین سیلریز دیں, اس کو ان پلیس لے کے آیا, اور اس کی وجہ سے ایک پی پی ایم سی کے ادارے کی وجہ سے ہم کئی 100 ارب روپے کی سیونگ آلریڈی کر چکے ہیں, جو میں آپ کو بتاؤں گا آگے کس طرح کی. ہم این ٹی ڈی سی ایک بہت بڑی ایک بلا ہے. این ٹی ڈی سی کو ہم نے مختلف پارٹس کے اندر سپلٹ کیا, اسمو بن چکی ہے جو آپ کی کمپیٹیٹو مارکیٹ کو رن کرے گی. این ٹی ڈی سی کی این جی سی الگ ایک کمپنی بن چکی ہے, اور ایڈمک جو تمام منصوبوں کو صحیح وقت کے اوپر ان کا تکمیل کرانا اس کو انشور کرے گی. پروفیشنل بورڈز کی میں آپ کو بات ذکر کر چکا ہوں. آئی جی سیپ ہم نے کیا. اگر ہم آئی جی سیپ کا یہ ریفارم نہ لے کے آتے تو آپ کے کنزیومرز ان دا فیوچر تقریباً 9,500 میگا واٹ ایسی بجلی مہنگی خرید رہے ہوتے جو اب نہیں خریدیں گے. اس کا بوجھ 17 ارب US ڈالر کی فردر انویسٹمنٹس کو ہم نے اس ملک کو اور اس کے کنزیومرز کو اس کے بوجھ سے جی بچایا. اگر ہم یہ نہ کرتے تو آپ اور ہم مل کے اگلے 10 سالوں کے اندر 4,000 ارب روپے کے زیادہ بل بھرتے. کس چیز کے لیے بھرتے؟ جب ہمیں بجلی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ مہنگی بجلی ہی ضرورت نہیں تھی, اور اس کا بوجھ اٹھا کے ہم آگے چل رہے تھے. یہ ہم نے ہر چیز کے اندر آئی جی سیپ اور پراپر ٹرانسمیشن کی پلاننگ کر کے کیا. یہ انٹیگریٹڈ جنریشن کیپیسٹی کی پلاننگ ہوتی ہے کہ مجھے اگلے 10 سال کے اندر کیا چاہیے, کس قسم کی بجلی چاہیے, سولر چاہیے, ونڈ چاہیے, ہائیڈرو چاہیے, نیوکلیئر چاہیے, ملک کے کس حصے میں چاہیے, اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کس قسم کی چاہیے, ان ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر کیا خرچہ آئے گا,
یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پراپر پلاننگ کے ذریعے یہ ایکسرسائز کی گئی، جس کا 17 ارب US ڈالر کے فضول خرچی سے ہم نے اپنے کنزیومر، سارا بوجھ کنزیومر کے اوپر آتا۔ آپ کی ₹6.25 فی یونٹ سے بجلی نے اور مہنگا ہونا تھا ان نیسیسری، جس کو ہم نے سیو کیا اور اس آئی جی سیپ اور ٹرانسمیشن کی پلاننگ کے ذریعے ان پلیس لے کے آئے۔ یہ ایسی شروعات ہے جس سے آپ کوئی آئندہ پیچھے ہٹ نہیں سکے گا۔ یہ ایسی ہم نے روایت قائم کی ہے جس کے بغیر آئندہ سسٹم چل نہیں سکے گا، تو ہم نے فورس کیا اور انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اس قسم کے انوائرمنٹ کو۔ ری نیگوسیشنز کی، اس میں ہماری جو ٹاسک فورس ہے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا، محمد علی صاحب نے بہت اس کے اندر محنت کی، ہمارے جو حکومت کے پلانٹس تھے، جو ہمارے آئی پی پیز تھے، جو نان کمپیٹیٹیو بیسس کے اوپر پہلے بجلی کئی دہائیوں میں خریدی جا چکی ہوئی تھی، اس کے اندر فیٹ تھا، بہت زیادہ کمائی ہو رہی تھی، حد سے زیادہ کمائی ہو رہی تھی۔ اگر کمپیٹیٹیو بیسس پہ ہوتا تو ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس کو ہم نے جی شیو آف کیا، اس کی وجہ سے آپ کے ہم نے اگلے 2058 تک 3600 ارب روپے جو اضافی کنزیومرز نے پے کرنا تھا، صرف اس ری نیگوسیشنز کی وجہ سے ہم نے اس کے اندر کمی کی۔ 6 RFO کے پلانٹس جو تھے اس کو ہم نے بالکل جی ٹرمینیٹ کیا، جو انوائرمنٹلی ہیلدی بھی نہیں تھے، کریکٹ بھی نہیں تھے۔ تو یہ تمام وہ ریفارمز ہیں اور انہی کو ریفارمز کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈکشنری کو اٹھائیں، آپ پاور سیکٹر کی جس ایکسپرٹس کے ساتھ ہماری بحث مباحثہ کرا دیں، یہی ریفارمز کہلاتے ہیں۔ یہ ریفارمز اس وقت ان پلیس ہیں، کئیوں کے ثمرات ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کے اوپر ہم آن ٹریک رہ کے اور کئی ایسی ہم نے بیسک فاؤنڈیشنز کو چینج کیا ہے، ایسی عمارت کی بنیاد رکھی ہے جس کے اوپر اور کوئی پٹھی سیدھی عمارت آئندہ کوئی بنانے کی پوزیشن میں ہوگا نہیں اور نہ ہی ایکسپلائٹ کر سکے گا۔ یہ وہی جو ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ڈی ریگولیشن ایک دفعہ اس کی فاؤنڈیشنز لے کی گئی تھی، جو آج بھی ہمارے کنزیومرز کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، یہ اسی قسم کی اصلاحات ہیں جو الحمدللہ جس کے اوپر ہمیں اور ہماری حکومت کو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر فخر ہے۔ تھینک یو۔ Thank you.